آج میں بیف کوفتے بنا رہی ہوں تو کوفتے بناتے بناتے میرے مائنڈ میں ایک سٹوری چلنے لگی جو کہ پچھلے دنوں میری ایک دوست نے مجھے سنائی، جو کہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ ایک عورت تھی جو کہ اپنے ہسبینڈ سے بہت پیار کرتی تھی، 2 بچے تھے ان کے ماشاءاللہ، اور وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے پہ بہت اعتماد کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، اور ان کی لائف بڑی اچھی جا رہی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کے گھر کوئی گیسٹ آ گئے جو کہ اس کے ہسبینڈ کے ملنے والے تھے، کہہ لیں کہ رشتہ دار ہی تھے۔ وہ بڑے شوق سے ان سے ملی، ان کو بٹھایا، انہیں چائے پانی کے لیے پوچھا۔ اس دوران کیا ہوا کہ اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا نا، وہ رونے لگ گیا، بڑا اس نے اسے پریشان کیا۔ وہ اسے اٹھا کے گھومنے لگی کہ یہ کسی طریقے چپ کرے تو میں ان کی خاطر مدارت کروں، ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کروں یا کھانا بناؤں۔ لیکن وہ بچہ خیر سے وہ چپ ہی نہ ہوا، وہ روتا رہا۔ اس دوران کیا ہوا کہ جو رشتہ دار تھے نا، انہوں نے برا منا لیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ اب کیا ہوا، وہ اٹھ کے چلے گئے تو اسے بھی پریشانی ہوئی کہ یہ نا اچھا نہیں ہوا، غلط ہو گیا، لیکن وہ کیا کرتی، بچہ رو رہا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کے ہسبینڈ سے اس کی شکایت کر دی کہ ہم آپ کے گھر گئے تھے لیکن آپ کی بیوی کو تو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، اس نے ہمیں نہ چائے پوچھی نہ پانی پوچھا، بلکہ بچے کو اٹھا کے تو وہ پھرتی رہی، حالانکہ یہ بالکل غلط تھا۔ اب ہسبینڈ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تو بیوی نے ساری بات ایسے ہی بتائی جیسا کہ اصل میں تھی، لیکن ہسبینڈ کو نا یقین نہ آیا اور وہ غصے میں آ گیا، اور غصے میں آیا تو جب اس نے بحث کی تو اس نے اسے ایک تھپڑ لگا دیا۔ اب کیا ہوا کہ بیوی نے کہا کہ چلو ہم نا ان کو دوبارہ بلاتے ہیں، میں ان کا کھانا بناتی ہوں اور میں ان سے سوری بھی کر لوں گی۔ تو ہسبینڈ بڑا خوش ہوا، اس نے بلایا ان کو دوبارہ۔ پھر جی کیا ہوا، اگلے دن ان کو دوبارہ سے بلایا گیا، ان کو کھانا وغیرہ کھلایا گیا، بہترین سی ان کی دعوت کی گئی۔ تو مہمان بہت خوش ہوئے، اس کی بیوی نے ان سے معذرت بھی کر لی۔ اب جی مہمان بھی بہت خوش ہوئے اور اس کا ہسبینڈ بھی بہت خوش ہوا۔ لیکن پھر کیا ہوا، پھر یہ ہوا کہ وہ جو عورت تھی نا، وہ بالکل اداس ہو گئی، اس نے خوش رہنا چھوڑ دیا۔ وہ جو ایک ایک بات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرتی تھی، بڑا اعتماد کرتی تھی، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ ہر بات پہ ڈرتی تھی کہ کہیں میرے خاوند کو برا نہ لگ جائے، یا اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ شیئر کیا تو اس کا پتہ نہیں وہ کیا ری ایکشن دے۔ حالانکہ اس کے خاوند نے اس کو بہت منایا، اس سے معافی بھی مانگی کہ میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ دوبارہ وہ ٹرسٹ والا رشتہ وہ بحال نہ ہو سکا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی تیسرے کے بہکاوے میں آ کے اپنے گھر والوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ وہی اعتماد، وہی ٹرسٹ آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم صرف اپنا رشتہ خراب کرتے ہیں، دوسروں کو ہم خوش کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے گھر والوں کو وہی اعتماد، وہی پیار، وہی محبت دینی چاہیے۔ کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کے اپنے گھر والوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ۔ اگر ہم ان پیارے رشتوں کا اعتماد ختم کر دینا تو ہماری زندگی سے خوشیاں دور بھاگ جاتی ہیں اور وہی اجنبیت والا رشتہ پروان چڑھتا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو جی یہاں پر ہمارے کوفتے بھی تقریباً تیاری کے مراحل پر ہیں۔ اگر آپ کو ڈیٹیل ریسپی چاہیے تو میرے یوٹیوب کوکنگ چینل فوڈ سیکرٹس وتھ منازہ وقار پہ جائیں، آپ کو یہ ڈیٹیل ریسپیز مل جائیں گی۔ تو جی آپ نے ان کو سرو بھی بالکل میری طرح کرنا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو دوبارہ سے دیکھنی ہے، آپ کو کوفتے بنانے اور پکانے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ اس کو ریپلے کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ریپوسٹ کریں۔ اکاؤنٹ پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو فالو کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور ہاں لائک تو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔